اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول علیہ الصلاۃ والسلام من قتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرحوا ابدا صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد. مسلسل 10-11 دن تک آپ کی سماع تراشی کرتا رہا ہوں اور جستہ رفتہ پراک انداز سے گفتگو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں. یہ میرے لیے بڑی سعادت تھی. آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو سب کے سب اس زحمت میں ان تمام امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے. کچھ خاطرات ہیں کچھ اچھے واقعات ہیں جو اس دوران پیش آئے. اگر توفیق ہوئی تو چند ایک کی طرف اشارہ کروں گا جو میرے لیے جالب تھے، لیکن ایک دو مطالب کی طرف صرف اشارہ کروں گا کہ خداوند متعال کچھ چیزوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. کچھ کام خداوند متعال کے ایسے ہیں جنہیں چاہتا ہے کہ ان کو انجام دیا جائے، وہ دنیا میں ہونی چاہیے. انہی کو ہم نام بدل کر کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر شعائر الہیہ کہتے ہیں. تو ان امور کی انجام دہی میں آپ کو ایک دلچسپ بات عرض کروں کہ ان امور کی انجام دہی بعض ایسے شعائر ہیں کہ انسان چاہے یا نہ چاہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس کو زندہ رکھنا ہے، تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ اب کس سے یہ خدمت لے گا. حضرت ابراہیم کو زندہ رکھنا ہے، 13 سال تک غار میں رہے، اور اس کے بعد جب یہ طے پایا کہ حضرت ابراہیم کو بچانا ہے، زندہ رکھنا ہے، تو آزر کے گھر بت فروش، بت شکن کو بت ساز کے گھر میں رکھا جاتا ہے. بت فروش کے گھر میں اس کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ تم نے حضرت ابراہیم کو بچانا ہے، حضرت ابراہیم کی حفاظت کرنی ہے، حضرت ابراہیم کو پروان چڑھانا ہے. اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو زندہ رکھنا ہے، تو اب اللہ دشمن ہو دوست ہو کسی سے بھی اپنا کام لے سکتا ہے. حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں کہ فرعون جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے گھر پروان چڑھاتے ہیں، چونکہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے موسیٰ کو، موسیٰ بھی خدا کا ایک طرح سے ذکر ہے، موسیٰ کو زندہ رکھنا ہے، تو لہٰذا فرعون کے گھر ہی کیوں نہ ہو لیکن موسیٰ کو زندہ رہنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ جس چیز کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو پھر زندہ رہنا ہوتا ہے. اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ کا دوست اس کو زندہ رکھ رہا ہے یا اللہ کا دشمن ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں حج کے جتنے بھی امور ہیں وہ لوگ انجام دے رہے ہیں جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن خداوند متعال نے ایسا سلسلہ قائم کیا ہے، ایسے مقدمات پیش آئے ہیں کہ حج کے امور تمام کے تمام زندہ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن امور کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے وہ انہیں زندہ رکھتا ہے. لیکن کچھ امور ایسے ہیں کہ ان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی گئی ہے کہ وہ عام آدمیوں کے سپرد نہیں کیے جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کسی مشرک کے گھر نہیں رہتے، اور آپ زیارات کے اندر مسلسل پڑھتے ہیں فی اسلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ. ان کو بھی اللہ نے زندہ رکھنا ہے، لیکن ان کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی شرک برداشت نہیں کرتا، بالکل پاک و پاکیزہ منزلوں سے گزارتا ہے. کبھی حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ ہیں، کبھی حضرت ابو طالب کے زیر سایہ، کبھی فاطمہ بنت اسد کے زیر سایہ، اور ہمیشہ پاک و پاکیزہ غذا، ہمیشہ پاک و پاکیزہ مراحل، ہمیشہ پاک و پاکیزہ منزلیں عبور کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اسلام کے کتنے ہی شعائر ایسے ہیں. تو یہ جو عزاداری ہے، یہ جو آپ لوگوں کو شرف ملا ہے، اس شرف کی اگر میں مثال دینا چاہوں، یہاں سے عزاداری کے معاملے میں میرا اپنا جو قلبی تاثر ہے وہ زیادہ دخیل ہوتا ہے کہ عزاداری کی مثال دینا چاہوں. عزاداری کے مختلف مراحل ہیں. کچھ عزاداری
کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر تصور یہ ہوتا ہے کہ جو مجلس برپا کی جاتی ہے جس میں جو تلاوت کلام پاک سے شروع ہوتی ہے اور زیارت پر ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک مجلس ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، مجلس ان مقدمات سے، اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم اس مرتبہ مجلس اعزا کا انعقاد کریں گے، یا کسی کے ذہن میں یہ خطور کرتا ہے کہ اس سال فلاں تاریخ کو یا فلاں مناسبت سے مجلس ہونے چاہیے. تو یہ سب کے سب کیسا ہے؟ یہ در حقیقت اگر میں مثال دینا چاہوں تو کہوں گا کہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو جب تعمیر کیا تھا، یا اس حوالے سے عالم زر کے اندر جو حلموا الی الحج کی صدا دی گئی تھی کہ آئیے حج کے لیے، تو جس نے اس آواز پر لبیک کہا تھا تو کہتے ہیں کہ آج وہ حج پر جاتا ہے. تو عزاداری امام حسین علیہ السلام بھی اسی کی ایک مثال ہے. یعنی جس طرح حج ہے، اسی طرح سے عزاداری امام حسین علیہ السلام. یہ سعادت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہوں نے عالم زر میں لبیک کہا ہوتا ہے، جن کی زبانوں سے لبیک یا حسین نکلا ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بہت ہی دقت کے ساتھ، بہت ہی عرق ریزی کے ساتھ افراد کا انتخاب ہوتا ہے. عزاداری کے اندر اس کے جلوے ہی بڑے دیدہ زیب، بڑے ہی دلچسپ، بہت ہی منفرد ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی سسٹم میں چلے جائیں، کام کرنے کا انداز سلسلہ مراتب مانگتا ہے. دنیا کا کوئی نظام اٹھا کے دیکھ لیں، اور آج دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر مینجمنٹ نہیں ہے، اگر مدیریت نہیں ہے، اگر سلسلہ مراتب نہیں ہے تو کام ناکام ہے. سلسلہ مراتب وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک چیف ہونا چاہیے، اس کے نیچے پھر آفیسر ہونے چاہیے، اس کے نیچے پھر فلاں ہونے چاہیے، اس کے نیچے پھر فلاں، پھر آخر میں نیروی کار ہونی چاہیے. لیکن حسین علیہ السلام کی عزاداری اور ذکر امام حسین علیہ السلام اس حوالے سے معجزہ ہے کہ یہ سب کے سب اس میں صرف اور صرف کارکن ہوتے ہیں. اس میں جو مجلس کا انتظام کر رہا ہے وہ بھی ایک عام آدمی کارکن ہے. اس کا سب سے بڑا فخر، سب سے بڑا امتیاز، اس کے لیے سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا نوکر ہے. جو مجلس پڑھ رہا ہے، جو مجلس کے اندر آ رہا ہے، جو مجلس ختم ہونے کے بعد برتن دھو رہا ہے، جو مجلس ختم ہونے کے بعد اگلے دن کے لیے بازار سے سامان لے کر آ رہا ہے، یہ سب کے سب اپنے لیے سب سے بڑا افتخار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے نوکر ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے، اس سے بڑا افتخار دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. اور اپنی جو ان چند دنوں میں یہاں رہا ہوں، واقعاً آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جہاں آپ لوگوں نے بہت محبت فرمائی، وہاں مجھے ایسے محبت کے مناظر دیکھنے کو ملے کہ واقعاً غبطہ، اور غبطہ بھی ایسا جو حسد کی طرف، حسد کی سرحدوں تک چلا جاتا ہے، اس سے دو چار ہوتا تھا کہ یار یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، یہ کتنے منتخب شدہ انسان ہیں، ان پہ امام حسین علیہ السلام کی کتنی نظر ہے کہ ایک آدمی اپنا گھر چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے صبح صبح مثلا سید موسیٰ کی روزانہ زیارت کیا کرتا تھا کہ یہ اکثر کبھی پیاز اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی گوشت کٹوا کے لے کر آ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں. تو یہ مدیریت کا یہ انداز، اس میں کہیں بھی کوئی مدیریت نظر نہیں آتی، اس میں صرف اور صرف خدمت نظر آیا کرتی تھی. کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ اتنے مٹے ہوئے تھے کہ صفائی کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، کبھی نہ انہیں کسی نے کہا، حد اقل میں نے جو دیکھا، نہ کبھی انہیں کسی نے کہا کہ جھاڑو دیں، یہ صفائی کر دیں. میں اگر نام لوں تو نام لیتے ہوئے ڈرتا اس لیے ہوں کہ دوسروں کی حق تلفی نہ ہو جائے، لیکن واقعاً ایسے افراد کا نام اگر لے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی افراد کام کرنے والے نہیں تھے. ان میں آغا امیر علی ہیں، آغا وسیم ہیں، ان کے کام کی نوعیت بالکل مختلف. اسی طرح سے مثلا میرے لیے جو ایک جالب چیز تھی جس میں بہت خوش ہوتا تھا اور واقعاً بعد میں بھی سنتا رہتا تھا، یہاں پر ہمارے جو نوحہ خان تھے، خداوند متعال نے ان کو اتنی خوبصورت آواز عطا کی ہے. خوبصورت آواز ہزاروں لوگوں کے پاس ہے،
لیکن اتنے اس محنت کے ساتھ اور محبت حسین علیہ السلام کا اعجاز دیکھیے کہ شاید مجھے نہیں معلوم، میں نے کبھی ان دوستوں سے بات نہیں کی کہ میں جانوں کہ ان کو پتہ نہیں اردو آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن جب یہ لوگ پنجابی کے یا سرائکی کا نوحہ پڑھتے ہیں تو واقعا کمال کا نوحہ ہوتا ہے. یعنی آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے افراد کے جنہیں شاید زبان نہ آتی ہو، لیکن جب نوحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اصل میں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں کے ہیں. وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت اس طرح سے جوڑ دیتی ہے. یعنی زبان کا تعصب اس وقت حال حاضر میں پوری دنیا کے اندر ان تعصبات میں سے ہے جس پر قومیں تشکیل پاتی ہیں. سرزمین سے بھی زیادہ زبان کا تعصب ہے. آپ ایران کے اندر چلے جائیں، ایران کے اندر ترک زبان جو لوگ ہیں وہ ترک عام طور پر فارس کو اپنا اتنے قریب اپنی اتنی قربت محسوس نہیں کرتے ان کے ساتھ، لیکن یہ گروہ قومی بن جاتے ہیں. پوری دنیا کے اندر ہیں اور ایران کے اندر شاید نسبتاً زیادہ ہو، پاکستان کے اندر بھی ہے. لیکن محبت حسین علیہ السلام کا اعجاز دیکھیے کہ وہ سرحدیں ختم کر دیتی ہیں کہ ہم چاہے کسی بھی جگہ پہ ہوں، لیکن چونکہ ماتمی ایک خاص زبان سے تعلق رکھتے ہیں یا اس نوحے کے اندر رقت کا ایک انداز ان کو محسوس ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان چھوڑ کے اس زبان کے اندر نوحہ پڑھنے کو اہمیت دیتے ہیں. یہ میرے لیے بڑا جالب تھا بہت ہی. اس کے علاوہ اگر واقعہ میں جتنے بھی افراد کو دیکھ رہا ہوں مٹے ہوئے لوگ، یہ صرف اور صرف کمال ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت کا کہ لوگ مٹ جاتے ہیں اور جتنا مٹتے ہیں اتنا ابھر کے سامنے آتے ہیں. یہ کھانا پکانے والے برادران، کھانا پکانا اچھا بھلا ایک سنگین کام ہے، لیکن میں نے جب بھی دیکھا عام طور پر خود ہمارے قوم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانا بالکل آخری اوقات میں پکایا کرتے تھے. ادھر مجلس میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ فضائل شروع ہو جاتے تھے، مصائب شروع ہو جاتے تھے اور ہم وانٹ بھر رہے ہوتے تھے کہ یار جلدی سے کسی طرح سے ماتم ختم ہونے سے پہلے پہنچ جائے. لیکن مشہد کے اندر یہ دیکھا ہے کہ کھانا پکانے والے برادران بھی احساس ذمہ داری، یہ توفیق ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. مغرب کی نماز سے پہلے کھانا بنا کے اور مجلس کے اندر شریک ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی توفیق کے متعدد پہلو ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی چیز جو یہاں پر دیکھنے کو ملی وہ ہے بچوں کو میدان دینا. عام طور پر ہمارے یہاں خاص طور پر پاکستان کے اندر عزاداری کی جو محافل اور مجالس ہو رہی ہوتی ہیں ان میں بچوں کو اتنی زیادہ وہ اہمیت نہیں دی جاتی. اگر وہ کسی کام کے اندر آگے بڑھیں بھی صحیح تو انہیں بھگا دیتے ہیں، چلو بھاگو یہاں سے، اس قسم کا رویہ اپنایا جاتا ہے. لیکن یہاں پر بچوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی. نہ صرف اہمیت دی جا رہی تھی بلکہ انہیں شریک کیا جا رہا تھا کاموں کے اندر. یہ ایک بہت اچھی چیز تھی. اور در حقیقت اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم چونکہ طالب علم مسافر قسم کے لوگ ہیں، کسی وقت بھی سفر پر جا سکتے ہیں، کسی وقت بھی ترک حوزہ کر سکتے ہیں، تبلیغ پر جا سکتے ہیں، تو ہمارے لیے ہمارے بعد ایک پوری ٹیم تیار ہے، پورے ایسے افراد تیار ہیں کہ جو عزاداری کے اس سلسلے کو بہت آسانی سے بہت ہی اہتمام کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں. ان مجالس کے اندر ذکر اہل بیت کرنے والے افراد جو بغیر کسی چشمداشت کے بہت ہی محبت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے رہے، شرکت کرتے رہے. اور ایک اور چیز میرے لیے جالب تھی وہ مجلس کے بعد نشست کا اہتمام. آخر کے ایام میں نسبتاً کم ہو گیا، لیکن یہ ایک اچھی روش ہے مشہد کی. اے کاش ہمیشہ ایسا ہوتا ہو کہ مجلس کے بعد چاہے وہ خطیب ہو یا دیگر جو بزرگان ہیں ان کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ یا کسی ایک موضوع کے اوپر نشست ہو اور جن برادران کے پاس ٹائم ہو اور وہ بیٹھے، تو یہ بھی ایک بہت ہی حسین محفل ہوتی ہے جو میرے لیے کافی جالب اور جذاب تھی. اسی دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو محبت، یہ جس کام کے لیے خداوند متعال نے آپ کو منتخب کیا ہے، ہمیشہ تا زندگی جب تک زندہ ہیں اس کام میں مشغول رہے. اہل بیت عزاداری کی دو قسمیں ہمیں اہل بیت کی سیرت میں نظر آتی ہیں، اس کی طرف اشارہ کر دوں. امام صادق امام باقر علیہ السلام نے وصیت کی تھی امام باقر علیہ السلام کو، امام صادق علیہ السلام کو، کہ میری موت کے بعد 10 سال تک منی میں
میرے لیے مجلس و ماتم برپا کرنا، میرا اتنا مال اس کے لیے مخصوص کر دیا جائے اور 10 سال تک عزاداری کرنا۔ یہ عزاداری جو ہے یہ مخصوص ہے منی والے دن کے لیے، لیکن تمام ائمہ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا گیا۔ جب بھی کوئی شاعر آ جاتا تھا یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ محرم میں آیا ہے، ربیع الاول میں آیا ہے، جمادی الثانی میں آیا ہے، رجب میں آیا ہے، جس مہینے میں بھی آ گیا اسے کہا کرتے تھے کہ انشد لی، میرے لیے مرثیہ پڑھو۔ اگر کوئی اسی عرب کے طریقہ کار کے مطابق پڑھتا تھا تو اسے کہتے تھے کہ نہیں، جس طرح سے تم اپنے قبیلے میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری منعقد کرتے ہو ویسے منعقد کرو۔ اور اس کو اتنا پسند کرتے تھے، اتنا پسند کرتے تھے، اس کی یہ آپ لوگوں کی عظمت بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شاعر آیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ مرثیہ سناؤ جس طرح سے تم پڑھتے ہو، اور جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو انتظامات کے لیے خود امام صادق علیہ السلام اٹھے۔ کسی عام آدمی کو خادم غلام اتنے سارے تھے، خود اپنی اولاد بھی تھی، جوانوں کی کوئی کمی نہیں تھی گھر میں، لیکن امام صادق علیہ السلام خود اٹھ کے وہ پردہ آویزہ کرتے ہیں تاکہ خواتین آ کے بیٹھیں۔ انتظامات کی یہ اہمیت ہے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں بھی عزادار امام حسین علیہ السلام قرار دے، اور ہماری نسلوں کے اندر بھی اس امتیاز کو باقی رکھے برحمتک یا ارحم الراحمین۔